میری بھی غفلت ہے، میں بھی اس بات پر اللہ سے توبہ کرتا ہوں، علی بھائی سے بھی، اور عبد المتین بھائی کو بھی چاہیے وہ بھی توبہ کریں، استغفار کریں اپنے چینل پر آ کر، اور علی بھائی سے بھی ایکسکیوز کریں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان کو جھوٹا کہیں، فریبی کہیں، فسادی کہیں، دجال کہیں، میری اپنی رائے نہیں تھی، اور ایکچولی ان کا اچھا مقصود ہے کہ خود آگے پیش ہونا، اور میرے ذریعے وہ ویڈیوز بنوا رہے تھے تاکہ کسی طریقے سے جواب دیں، پھر ہم سب جائیں اور ان سے پھر بات کریں۔ مانے کہ میں نے سارا یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے خوف سے کیا، اللہ سے ڈر کر کیا، مجھے علی بھائی سے ایک پینی کا یا آپ بھائیوں سے ایک پینی کا، میں 1 روپے کا میں روادار نہیں ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح ہوئی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، وہ بھائی یہ فتح نہیں ہے، یہ ون سائیڈڈ آپ نے فتح کی ہے کہ کرتا ہوں۔ پہلے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالی کا دل سے احترام کرتا ہوں، اور اپنے تمام علماء دیوبند اکابر کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ اندر وہ نہیں رہے، مجھے خود علماء نے ادھر بتایا کہ وہ سیالکوٹ ہیں، وہ جی کھاری ہیں، وہ جی ٹلہ جوگی ہیں، وہ جی ادھر نہیں ہیں، وہ سوئے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں بلال قریشی اور میرے ساتھ ہیں شاہد محمود صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اینڈ بلال آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عماد الاسلام صاحب سے، جنہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ تمام چیزوں سے رجوع کیا تھا جو انہوں نے بہتان لگائے تھے انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ صاحب پہ، تو انہوں نے تمام چیزوں سے رجوع کر لیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے ان کا انٹرویو لیا ہے اور انہوں نے کہیں زیادہ انکشافات کیے ہیں، تو چلتے ہیں ان کے انٹرویو کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عماد الاسلام بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ تو عماد الاسلام صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ ابھی آپ نے مسلک چینج کیا ہے یا فقہ واریت میں اسی طرح آپ دیوبندی فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی، شاہد بھائی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے حق بات پہنچانے کی، سنانے کی یہ مجھے موقع دیا ہے۔ تو میرا مسلک عقیدہ مسلک تو بیسیکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہوتا ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے، اہل بیت صحابہ کو۔ اگر تبلیغی جماعت سے میرا یہ تعلق ہے، دیوبند سے میرا تعلق ہے، بس اتنا ہی میں کہوں گا اس پر۔ اچھا، یہاں پر عماد الاسلام صاحب ہمیں بتائیے کہ آپ نے جب انجینئر صاحب کو چھوڑا تھا تو آپ نے انجینئر صاحب کو ملحد کہا، اس کے علاوہ آپ نے ان کے لیے بار بار ویڈیوز میں فسادی کا لفظ استعمال کیا، زندیق کا لفظ استعمال کیا، اور بھی کئی سے باتیں آپ نے کی۔ کل کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے ان چیزوں سے رجوع کیا اور اعلان جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پہ رجوع کیا، جس پہ آپ کو لوگوں نے کافی سارا اپریشیٹ بھی کیا۔ تو یہ چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو چیزیں آپ نے کئی ان کو فسادی جو کہا تھا یا ان کو ملحد کہا تھا، تو یہ آپ نے کسی کے دباؤ میں آ کے کہا تھا، کسی کے پریشر میں کہا تھا یہ، یا کہ یہ آپ کے دل کی اپنی آواز تھی؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت بہت ویلڈ کوشچن ہے۔ اصل میں ایسے تھا کہ یہاں میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، تو اس کے پیچھے یہ سین تھا کہ میں نے جو ہے حارث سلطان کو اور اسی طرح ملحدوں سے میں نے باتیں کی، تو اس پر علماء کو ایلیگیشن سے اعتراض تھے میرے اوپر، تو انہوں نے کہا ان سے رجوع کریں، اگر آپ نے ہماری مسجدوں میں بیانات کرنے ہیں، ہماری مسجدوں میں آپ نے تقاریر کرنی ہے، تو ان سے آپ رجوع کریں۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ علی بھائی سے بھی رجوع کریں، یعنی کہ ان سے بھی آپ اعلان برات کریں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اور آپ ان کو ملحد کہیں، فسادی کہیں، زندیق کہیں. اچھا تو یہاں کے صحیح. ایکچولی وہ ہم علماء نے مجھے کہا تھا. وہ ہم نے جی دیکھا، وہ آپ ایکچولی کو ایک پرچہ دیا گیا تھا نا، اس پرچے کو آپ دیکھ کے پڑھ رہے تھے. جی ہاں جی ہاں جی. ایسے یہ کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان کو ملحد کہیں. یہ میری اپنی یعنی کہ یہ ایسا لفظ نہیں ہے، کیونکہ میں تو اللہ کے فضل سے تبلیغی جماعت میں ہوں، اور تبلیغ جماعت والے فتوے نہیں لگاتے ہیں، کفر والے فتوے نہیں لگاتے ہیں، تبلیغ والے تو اسلام میں داخل کرتے ہیں. تو یہاں کے کچھ علماء نے یہ کام کیا، تو میں نے تو رجوع کر لی اللہ کے فضل سے ملحد کی بات سے. میں آپ کے توسل سے یہ کہوں گا، میں اللہ سے پہلے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور میں علی بھائی سے بھی آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، ساری دنیا میری بات دیکھ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. علی بھائی آپ بھی مجھے معاف کر دیں. میں کسی مسلمان کو کافر کہنا، کسی مسلمان کو زندیق کہنا، میرا نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر زندیق کہا، اگر کفر اس کے اوپر نہ ہوا تو کفر لوٹ کر واپس آئے گا. تو میں نے تو رجوع کر لیا، اور جنہوں نے یہ کام کروایا تھا میں ان کو بھی کہوں گا آپ بھی رجوع کریں، نہیں تو قیامت والے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کیا جواب دیں گے اللہ کو. بے شک ایسا ہی جی ہے. ہاں. اچھا مادر اسلام صاحب، انجینئر صاحب کو جب آپ نے چھوڑا ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اوپر الزامات کی ایک نا بارش کر دی، بچھاڑ کر دی. جتنے بھی آپ نے الزامات انجینئر صاحب پہ لگائے ہیں، تو کیا وہ الزامات آپ نے خود سے لگائے ہیں، یا کوئی آپ کو پریشر تھا، کسی نے آپ کو پریشرائز کیا، دھمکیاں دی، تب جا کے آپ نے یہ سارے الزامات انجینئر صاحب پہ لگائے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. کیونکہ لیک آڈیو تھی نا جو اس پہ ہوئی تھی، اس میں آپ نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ مجھ پہ 295C لگانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے تو ہم آپ کے منہ سے یہ وضاحت سننا چاہتے ہیں. جی میری وضاحت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الزامات لگے ہیں میری منہ سے محمد علی انجینئر بھائی کے بارے میں، وہ میری پرسنل بات نہیں تھی، وہ میری پرسنل اوپینین نہیں تھی، مجھے یہاں کے علماء نے کہا تھا. صحیح. تو یہ کام ہوا ہے، اور میرے اوپر یہ 295C کا یہ معاملہ ہوا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب یہ حارث سلطان سے میں نے بات کی اور یہ معاملہ ہوا، حالانکہ اس پہ بھی میں نے علی بھائی کو کریڈٹ جاتا ہے یار کہ میرے گھر پر آئے ہیں. جی جب میں نے حارث سلطان سے یہ بات کی تھی آپ اللہ رسول کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، تو علی بھائی نے کہا رجوع کریں اس بات پر. وہ تو ایسا آدمی ہے، وہ تو بندے کا دھیان کرنے والا. میں سائڈ نہیں لے رہا. میں آپ کو پہلے ایک بات کر دوں، آڈینس دیکھ رہی ہے، لاکھوں لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ میں علی بھائی کی حمایت کے لیے یہاں نہیں آیا. میں اللہ کی قسم نیوٹرل بن کر میں اور حق بات بتانے کے لیے ادھر آیا ہوں، کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان کو جھوٹا کہیں، فریبی کہیں، فسادی کہیں، دجال کہیں. میری اپنی رائے نہیں تھی، اور میں آج اس سے بری ذمہ ہوں، اعلان برات کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ مادر اسلام صاحب. اچھا ایک ایسا جملہ جو میں نے کافی دفعہ آپ کی زبان سے سنا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا، تو یہ جھوٹ آپ نے کیوں بولا ہے؟ اس کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت دینا. علی بھائی کا تو رائٹ ہینڈ کوئی ہے نہیں ہے، وہ تو اپنے ہی اکیڈمی کے جو ساتھی ہیں، آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ ہاں جی اسٹل جو ساتھ ہیں وہ ان بارے میں کہتے ہیں وہ ان کے رائٹ ہینڈ نہیں ہیں. میں نے جھوٹ بولا ہے، اور میں اس بات پر رجوع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے جی. آپ کے توسل سے میرا نبی نے فرمایا صلاۃ والسلام نے کہ من غش فلیس منا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا، مگر جو رجوع کر لے اس کے لیے معافی تلافی. اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا. اور علی بھائی سے بھی میں اس بات پر معافی مانگتا ہوں کہ میں رائٹ ہینڈ کی بات جو میں نے میسج ٹی وی پہ کی تھی وہ غلط تھی. رائٹ ہینڈ میں نہیں ہوں، یہ غلط ہے، اور کوئی بھی رائٹ ہینڈ علی بھائی کا نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ ویڈیو کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت تبلیغ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اچھا مادر اسلام صاحب، ہمیں یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ آپ نے میسج ٹی وی کے دوران جو ایک بات شاید الزام لگایا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ
کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، جبکہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ انجینئر صاحب تو جو ہے وہ صحابہ کی فضیلت میں اور کئی ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. اس کے باوجود آپ نے میسج ٹی وی پہ یہ بات کی کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ صحابہ کے گستاخ ہیں، تو اس الزام کی کیا وجہ تھی؟ اور ابھی تک میں نے جو آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ نے باقی چیزوں سے رجوع تو کیا ہے، تو اس چیز سے آپ نے ابھی تک رجوع نہیں کیا. کیا آپ کا یہ موقف ابھی تک ہے یا آپ اس سے بھی رجوع کرتے ہیں؟ میں آپ کی توسل سے اور جو یہ ماشاءاللہ ساتھی دیکھیں گے، باپ دیکھیں گے، بھائی دیکھیں گے، میں رجوع کرتا ہوں. میں نے ذاتیات پر آ کر میں نے علی بھائی کے اوپر اٹیک کیا. ہاں ایک بات میں کہوں گا کہ علی بھائی علمی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اور عافیت دے، استقامت دے، ترقی دے ایمان اعمال پر. مگر میرا یہ سٹانس آپ سے ہے، میری بات گزارش ہے کہ علی بھائی جو ہیں صحابہ کے بارے میں بات کریں مگر تھوڑی سی اس میں نرمی ہو، تھوڑی سی نرمی ہو لہجے میں. باقی انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے. جو میں نے بات کی میں علن اعلان توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ میسی ٹی وی کوئی غالباً آپ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے نام سے جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ سوال تھوڑا شاید آپ کے لیے سخت ہو، تو آپ مجھے کیا تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے یا وہ کون سی حدیث ہے جس سے جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے شاید اس قرآن کی آیت سے تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، یا اس حدیث کو بیان کر کے یا اس کے غلط بیان کر کے اس کا فہم تو انجینئر صاحب نے لوگوں کو گمراہ کیا؟ کیا وہ آپ یہاں بتانا چاہیں گے ہمیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. علی بھائی نے ماشاءاللہ قرآن سے بات کی، ہمیشہ صحیح حدیث سے بات کی ہے، اور جو ان کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ائمہ محدثین، ہاں جی، اور صحیح اقوال پیش کیے ہیں. انہوں نے کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کی ہے. میں یہاں بھی رجوع کرتا ہوں اس بات پر کہ وہ قرآن حدیث کے نام پر جو میں نے بات کی تھی گمراہ کرتے ہیں، ایسی نہیں ہے. ہاں البتہ میسج ٹی وی والے عبد المتین بھائی کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے ایسے کوشچن کر کے آپ نے اور ڈی ویلیو کی ہے، ہمیں بھی کی ہے اور علی بھائی کو بھی کی ہے. یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا میرے بھائی. آپ تو پیچھے پڑ گئے تھے کہ انٹرویو کریں. حالانکہ فیو ڈیز پہلے جب مفتی طارق مسعود صاحب ادھر آئے ہیں تو آپ نے پھر کہا تھا کہ کیا صورتحال ہے، مجھے اپ ڈیٹس دیتے رہیں. تو میں نے کہا آپ انٹرویو کی شکل میں ترتیب بنا لیں تو اپ ڈیٹس آپ کو پتہ چل جائیں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ قرآن اور صحیح حدیث کے نام پر جو میں نے بات کی تھی، میں اس پر بھی رجوع کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ علی بھائی کی حمایت پر. میں آپ بھائیوں کے سب کو کہوں گا، علی بھائی کو بھی کہوں گا، اکیڈمی والوں کو کہوں گا، بلکہ ساری دنیا جو یہ مسلمان ہمارے بھائی یہ دیکھیں گے انٹرویو اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس بات پر رجوع کرتا ہوں. میں نے الزام جو لگایا علی بھائی کے اوپر وہ قرآن سے بات کرتے ہیں اور ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، صحیح حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں. صحابہ کی بات نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرا ایمان ہے کہ سب صحابہ جنتی ہیں. میرا اپنا ایک موقف ہے، میرا ایک اسٹانس ہے، ظاہر میں اس پر قائم ہوں اللہ کے فضل سے. مگر علی بھائی کسی کو کافر نہیں کہتے نعوذ باللہ من ذالک، کسی کو منافق نہیں کہتے نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو قرآن سے ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، صحیح حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو پوری دنیا میں پہنچایا. کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے، کئی قادیانی مسلمان ہو گئے، کئی ایتھیسٹ مسلمان ہو گئے، کئی ہندو عیسائی مسلمان ہو گئے علی بھائی کے لیکچر سے. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. تو یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور ریفرنس سے اگر بات نہ کرتے یہ ہلچل نہ مچلتی اور انقلاب نہ آتا. بے شک ایسے ہی. اچھا مجھے ایک اماد السلام صاحب ایک بات بتائیں، بس شارٹ کٹ میں بتائیں کہ جو انٹرویو آپ نے دیا ہے میسی ٹی وی کو، کیا وہ پلانٹڈ انٹرویو تھا؟ کسی کا دباؤ تھا آپ پہ؟ اس کے بعد پھر میں آگے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، پہلے مجھے آپ اس سوال کا جواب دے دیں. میسی ٹی وی کا جو انٹرویو ہوا ہے وہ ایکچولی
عبد المتین بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھ سے انٹرویو کریں کہ آپ نے ان کو ملحد کہا ہے تو اس پر انٹرویو ہونا چاہیے. حالانکہ انٹرویو بنتا نہیں تھا. میری بھی غفلت ہے, میں بھی اس بات پر اللہ سے توبہ کرتا ہوں, علی بھائی سے بھی, اور عبد المتین بھائی کو بھی چاہیے وہ بھی توبہ کریں, استغفار کریں اپنے چینل پر آ کر, اور علی بھائی سے بھی ایکسکیوز کریں کہ یار یہ ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا, یہ خیانت ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہتے یار عماد بھائی آپ نے مولہد کہا ہے تو آپ توبہ کریں, ایسی بات نہ کریں. دیکھیں کسی مسلمان کو آپ نے یہ بات کی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ آپ انٹرویو کریں, آپ ایکسپوز اور کریں. تو یہاں میسج ٹی وی والوں کی بھی مسٹیکس ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ میسج ٹی وی کو ہی آپ نے انٹرویو دیا اور وہاں پہ آپ نے وہاں پہ ایک بات کی کہ جو مجلس میں سوالات کیے جاتے ہیں انجینئر صاحب سے, وہ پلانٹڈ ہوتے ہیں, پہلے سے ان کے پاس لکھے ہوتے ہیں, تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں. ایکچولی ایسے تھا, میں نے عبد المتین بھائی سے یہ بات کی تھی. میں عبد المتین بھائی کی قدر کرتا ہوں, ایز اے مسلمان رسپیکٹ کرتا ہوں, اور علماء دیوبند کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جن کے زیر سایہ میں چاہ رہا ہوں, جن کے زیر نگرانی چاہ رہا ہوں. میں کوئی علماء دیوبند کی ادھر کوئی دجیاں اڑانے کے لیے نہیں آیا, نعوذ باللہ, یا میں کوئی ایسی بات کرنے کے لیے, میں تو حق بات کرنے کے لیے آیا ہوں یار. سوال جو آپ نے کیے دوبارہ پلیز کریں. یہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ وہاں آپ سے سوال ہوا کہ جو مجلس میں سوالات کیے جاتے ہیں وہ وہاں پہ ایک تو اجازت نہیں ہوتی کسی کو اپنا سوال کرنے کی, اور دوسرا پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی ایکچولی, کہ دیکھیں پہلے یہ سیشن ہوتا تھا کوشچن آنسر کا, یعنی کہ ریٹن دیکھ کر اس کو پھر پڑھنا. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آدھی بات کی تھی, پوری بات انہوں نے لی بھی نہیں عبد المتین بھائی نے, اور نہ ہی میں نے کی ہے. میری بھی یہاں خیانت ہے, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. دیکھیں علی بھائی کے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور سینکڑوں سوالات پوری دنیا سے آتے ہیں. وہ جو سوالات پوری دنیا سے آتے ہیں وہ آگے یعنی کہ عوام الناس تک پیش کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. علی بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پوری دنیا سے سوالات کو اپنے لاتے بھی ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ بغیر کوشچن آنسر یعنی کہ دیکھ کر سوال کرنے کا جو ترتیب ہوتی تھی, آپ تو وہ بھی نہیں ہے. آپ تو ساری دنیا کے سامنے وہ چٹس آتی ہیں تو وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ اس پر میں یعنی کہ اس بات پر رجوع بھی کرتا ہوں, یہ بات غلط مجھ سے ہوئی تھی. اچھا عماد بھائی, وہ اپنے موبائل کو نا سائلنٹ کر دیں ذرا, وہ بیچ میں نا میسیجز آ رہے ہیں شاید آپ کے نا, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جی اچھا عماد بھائی, یہاں پر ایک بات مجھے بتائیے گا, میں نے آپ کے چینل کو بھی وزٹ کیا تھا. آپ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ایک ویڈیو کو بار بار مطلب ہر تیسرے چوتھے دن لگا رہے تھے, جس میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ انجینئر صاحب مجھ سے المحنت علی المفنت پر بات کریں, جبکہ لیک آڈیو میں جو ہے آپ کا اعتراف جو تھا یہ تھا کہ یہ عقیدے جو ہے نا وہ غلط ہیں. تو آپ کو کیا یہ جو بار بار آپ ویڈیو بنا رہے تھے, اس کے پیچھے کسی فرقے کا ہاتھ تھا یا کسی شخصیت کا ہاتھ تھا, یا یہ ویڈیو آپ اپنی طرف سے بنا رہے تھے؟ کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ انجینئر صاحب کے علم کے معاملے میں جو ہے وہ ان کی وہ کتنا علم جانتے ہیں, اور شاید آپ کو اپنے بارے میں بھی پتا ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ المحنت علی المفنت کے اوپر انجینئر صاحب سے بات کر سکتے تھے, جبکہ آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں نا جی, کہ جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تعلق ہے, کہ میں نے اپنا موقع پیش کر دیا ہے کہ میرے نزدیک سب جنتی ہیں. المحنت المفنت پر بعض باتوں پر مجھے خود تشویش ہے. تو ایکچولی ایسے تھا کہ یہاں کے کچھ علماء نے کہا تھا کہ آپ ان سے المحنت پر ڈسکس کریں, پھر ہمیں لے کر جائیے گا. ایکچولی ان کا مقصود ہے کہ خود آگے پیش ہونا, اور میرے ذریعے وہ ویڈیوز بنوا رہے تھے تاکہ کسی طریقے سے جواب دیں, پھر ہم سب جائیں اور ان سے پھر بات کریں. یہ بات ہی ساری.
अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे माजरत थोड़ा सी आपकी बात काट के थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि हमें पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी ऐसा ही थोड़ा सा एक अमल किया था। जब इंजीनियर साहब ने उनको कहा था आप आ जाए मुझसे बात करें अल मुहन्नद अलल मुफन्नद पे, तो उन्होंने कहा कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन साथ में 6 बंदे लेके आऊँगा। तो शायद इसी तरह का कोई इश्यू था आपके साथ भी कि वो आपका नाम आगे रख के आपके उनके साथ आना चाहते थे? हाँ जी, ऐसे ही है। उनका मकसद तो यही था कि हम आगे आएं और इनसे बात करें अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर। वो तो मुझे यानी कि आगे सही, लेकर आ रहे थे। ये बिल्कुल सही बात है। सही। अच्छा इमादुल सलाम साहब, आपने एक मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक बात की कि आपने अपना हवाला दिया कि वो कहते हैं कि यार इंजीनियर को समझाने वाला कोई नहीं है, ये अंबिया के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करता है, तो क्या इसको कोई समझाने वाला नहीं है? तो ये क्या आपने झूठ बोला था कि क्या वाकई इंजीनियर मौलाना तारिक जमील साहब ने आपसे ये बात कही थी? देखें जी, मौलाना ने मैंने जो मैसेज टीवी पे बात की है ना, वो आधी पेश की है। इस पे मेरी ख़यानत है, मैं इस पर रुजू करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब तो मोहब्बत का पैकर हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, इकराम करते हैं और इत्तेहाद उम्मत पर वो वर्क कर रहे हैं। मैं भी इंशाल्लाह ताला आपके तवज्जुह से कहूँगा, मैं भी इत्तेहाद उम्मत पर इंशाल्लाह ताला वर्क करता रहूँगा मौत तक। मौलाना तारिमी साहब ने कहा था इनको प्यार से कोई समझाए, इनको प्यार से कोई ले। वो तो मोहब्बत की बात कर रहे थे। तो ये जो बात थी ना, ये आधी बात पेश की गई है, पूरी बात ये थी मौलाना तारिमी साहब की। और फिर आपको पता है कि मौलाना तारिमी साहब की मुलाकात भी हुई 2019 में अली भाई के साथ। ठीक है, अल्लाह ताला अच्छा ने वसीला बुनियाद बनाया, मुझे भी बनाया और हैदर भाई को भी बनाया जो अहले सही। तशय्युई अच्छा, आलिम है। आपने एक और बात की इंटरव्यू देते हुए कि इंजीनियर साहब को जो है ना वो लोगों ने शायद बाबा बना लिया, जिस तरह वो तो अ, इसी चीज की जो है वो बार बार कहते हैं लोगों को कि कुरान और सुन्नत की तरफ आओ और मतलब इन किताबों से साथ जुड़ो, बाबों के साथ मत जुड़ो। लेकिन आपने ये दावा किया कि इंजीनियर साहब ने तो लोगों ने इंजीनियर साहब को खुद ही एक बाबा बना लिया। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंजीनियर साहब को एक बाबा बना लिया, क्या आज भी आप ये समझते हैं? जी नहीं, मैंने अर्ज की है ना कि मैंने जितनी बातें ज्यादातर मैसेज टीवी पे इंटरव्यू पर की हैं या दूसरे नाम मैं नहीं लूंगा लोगों के नाम जिनको सही, मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, वो जातियात पर आके मैंने ये बात की है, अटैक किया है। हालांकि अली भाई ये कहते हैं भाई मेरे आप फॉलोवर ना बने, फॉलो आप करें अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम को, आप मेरे स्टूडेंट बने। ठीक है जी, ये जो बाबा बना ली है ये चीज गलत है, ये मैंने खयानत मुझसे हुई है, मैं इससे अल्लाह से माफी मांगता हूँ, उससे भी माफी चाहता हूँ। अच्छा इमादुल इस्लाम साहब, मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूंगा मजीद सवाल करने से पहले कि एकदम से आपने इन सारी चीजों पे जो है ना अली भाई के मामले में, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मामले में रजू कर लिया है, तो इसके पीछे आपको कोई इंजीनियर साहब की तरफ से कोई प्रेशर या इंजीनियर साहब के किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई प्रेशर है या किसी तरफ से इंजीनियर साहब की तरफ से कोई लालच या ऐसा कोई दबाव है? आप यहाँ थोड़ी सी इसकी वजाहत अकेडमी करेंगे? वालों की तरफ से अकेडमी वालों की तरफ से या उनकी इंतजामिया की तरफ से कोई? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, ये तो वैसे डायलॉग इमरान खान साहब के हमारे, मगर मैं सही, हकीकत बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। सही, अली भाई की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, एकेडमी वालों के सही, साथियों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं, सही, और इसी तरह जेहलम के शहर के जो अहबाब है साथियों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर सिर्फ एक चीज का है, अल्लाह का है। मैंने जान अल्लाह को देनी है, अल्लाह ही युहयी व युमीत है, वह हुवा बिकुल्लि शैइन कदीर है, जो अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है। मैंने उसको जवाब दे उन्हें हासिबु क़ब्ल अन तहासबु, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपना मुहासबा कर इससे पहले तुम्हारा मुहासबा हो। तो ये कोई प्रेशर नहीं था अली भाई की तरफ से और ना ही है वो ऐसे हैं, अल्लाह के फजल से। सही।
اچھا، آپ نے ایک میسج دیتے ہوئے میسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے ایک بات کہی عبد المتین صاحب نے غالباً کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ مربی ہیں، مطلب قادیانیوں کے جو نمائندہ جس کو کہہ لیں، اس کے اوپر آپ تھوڑا سا مسکرائے بھی ہیں، حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ قادیانیوں کی جو ہے نا تکفیر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ عبد المتین صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے جو میسی ٹی وی والے؟ میں تو اس سوال پر ابھی بھی مسکرا رہا ہوں کہ عبد المتین صاحب نے جو بات کی ہے، اگر اس انداز سے کی ہے نا جی، اس زاویے سے کی ہے کہ اللہ معاف کرے جیسے قادیانی ہیں، اللہ کے بندو، علی بھائی تو پہلے ہی تکفیر کرتے ہیں، یعنی قادیانی کو وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں، اور اسی طرح شیعوں میں ایک فرقہ ہے نصیریہ غالی، نصیریہ، بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں بالکل ہمارا ان سے تو قادیانیوں سے بیسک جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور وہ انہوں نے بالکل کئی دفعہ ویڈیوز پہ کہا ہے کہ قادیانیوں سے پہ ہم رفع دین پر بات نہیں کریں گے، فاتح خلف الامام پر بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے ختم نبوت پر، ٹھیک ہے جی۔ تو بالکل یہ انہوں نے عبد المتین بھائی نے اگر اس زاویے سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ توبہ کریں اپنے ٹی وی پر آ کے، اپنے میسج ٹی وی پر آ کر۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور آپ نے انٹرویو بھی دیا تھا، غالباً ایک بریلوی ہے، میں اس کے چینل کا یہاں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک حافظ لڑکا ہے یانگ صاحب، اس کو آپ نے انٹرویو دیتے ہوئے بات کی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ انجینئرنگ کا جو پٹا ہے وہ اپنے گلے سے نکال دے، بڑے سخت الفاظ آپ نے یہاں استعمال کیے، اور آپ نے یہ کہا کہ آپ علماء حق کی طرف آئیں، تو آپ نے وہاں یہ نہیں واضح کیا کہ علماء حق، کیونکہ آپ بریلویوں کو انٹرویو دے رہے تھے، تو وہ علماء حق جو ہے وہ بریلویوں کی طرف آئیں یا علماء حق دیوبندیوں کی طرف آئیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس بات پہ بھی میں رجوع کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کو جان دینی ہے، میں یہ اتنا ہی کہوں گا ہم قرآن کی طرف آئیں۔ مولانا طارق میر صاحب کی بات ادھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، مولانا طارق میر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم قرآن سے جڑیں، نمبر 2 اچھے اخلاق اپنائیں، نمبر 3 امت بن کر چلیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پٹا بانے قرآن سے جڑیں، پٹا بانے صحیح حدیث سے جڑیں، سنت کے سے جڑیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ میرا تو یہ بے شک۔ جواب ہے اس پر۔ اچھا عماد السلام صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو آپ کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آڈیو لیکس ہوئی ہے، وہ ایکچولی ایسے تھا کہ میسج ٹی وی پر میں نے جب انٹرویو دینا تھا، ایکچولی جی ایسے تھا، تو وہ کمیونٹی پہ انہوں نے چڑھا دیا تھا میسج ٹی وی والوں نے، اچھا ٹھیک ہے۔ جب ادھر علی بھائی کو پتا چلا اور اکیڈمی والوں کو، تو انہوں نے کہا اس کو آپ ان کو کہیں یہ جھوٹا انٹرویو آپ اپلوڈ نہ ہونے دیں۔ تو میں بھی اس وقت اڑا ہوا تھا، نہیں جی ہوگا 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 ہوگا، تو پھر انہیں مجھے میسیجز کیے، علی بھائی نے پرسنلی مجھے میسیجز کیے ہیں کہ علی عماد بھائی آپ ان کو ہٹوائیں، نہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ بد اخلاقی۔ پھر انہیں ساتھیوں کو بھیجا ادھر میرے گھر میں، انہوں نے کہا کہ عماد بھائی یہ آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ندیم بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ارشاد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ منافقت میں نہیں کر رہا، اللہ کی قسم، ابھی بھی کوئی ابھی عالم کہہ دے بعد میں کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان کو اپلوڈ نہ کرنے دیجیے گا، نہیں تو آپ کی جو خوفناک لیگز ہیں وہ پھر اپلوڈ ہوگی، ظاہر ہے پھر ہمارے اسٹوڈنٹ بھی جذبات میں آئیں گے، آگے سے عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو رد عمل تو فیڈ بیک تو آئے گا، تو یہ سارا سین تھا، پھر آڈیو لیکس ہوئیں اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ اچھا عماد السلام صاحب، آپ نے انجینئر صاحب ایک بڑا سخت الزام لگایا کہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوتا ہے، تو انجینئر صاحب نے اپنی کسی ویڈیو میں ایسی کوئی بات کہی ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آئی آج تک۔ میں اس بات پر بھی رجوع کرتا ہوں، وہ میں نے اپنی ذات اپنے یعنی کہ غصہ نکالنے کے لیے ایسا کیا تھا، علی بھائی نے کبھی ہمیں بھی نہیں کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو ان کے اوپر الزام ہے،
میں اس پر اللہ سے معافی چاہتا ہوں. اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ انجینئر صاحب کی جو اکیڈمی چینج ہوئی ہے تو جو پرانے برف خانے والے آنر تھے عدنان صاحب ان کے بچے اور وہ شاید ان سے متنفر ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے اکیڈمی سے نکال دیا، جبکہ ہم نے جو آپ کو ایکسپوز کیا جب تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کس وجہ سے اکیڈمی چینج ہوئی تھی اور اکیڈمی والی جو جگہ تھی پرانی وہ سیل ہو گئی تھی. تو آپ اس بارے میں کیا وضاحت کریں گے؟ میں یہ کہوں گا جی حاجی عدنان صاحب سے بھی معافی چاہتا ہوں میں، وہ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، تو یہ الزام بھی لگا ان کے اوپر. ایکچولی یہ تھا کہ انہوں نے یہ جگہ بیچنی تھی، جو سچی بات ہے، ٹھیک ہے جی. صحیح. تو اس کے لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ نکالا کوئی نہیں گیا علی بھائی کو، ٹھیک ہے جی. وہ ایکچولی جگہ بیچنی تھی. تو یہ میں یہاں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور علی بھائی سے اور عدنان بھائی سے بھی. ان چیزوں کا جتنے آپ نے الزامات لگائے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دم سے آپ نے رجوع کر لیا ہے اتنے سارے الزام لگا کے. تو کیا اس کی وجہ مجھے آپ یہ بتائیں خدا خوفی ہے؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف آ گیا یا کوئی اور وجہ ہے؟ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم 4 دفعہ قسم اٹھائی ہے. یقین مانے کہ میں نے سارا یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے خوف سے کیا، اللہ سے ڈر کر کیا. مجھے علی بھائی سے 1 پینی کا یا آپ بھائیوں سے 1 پینی کا، میں 1 روپے کا میں روادار نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے اللہ کو جان دینی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلوات والسلام نے کہ عقل مند شخص ہوا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، قبر میں جانے سے پہلے قبر میں جانے کی تیاری کر لے. تو اگر دیکھیں حقوق اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، اس میں شرک نہ ہو. ان الشرک لظلم عظیم. حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ بات میں اچھا اماد الاسلام، بالکل صحیح. اماد الاسلام صاحب ہمارا آپ سے یہ آخری شاید سوال ہے کہ آپ نے کل کی ویڈیو میں بھی ہمیں بتایا اور ہم نے بھی اپنی ویڈیوز میں پہلے بتا چکے ہیں عوام الناس کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ وہ جیلم آئے تھے اور ویڈیو بنا کے وہ پھر جیلم سے آگے پیچھے چلے گئے، کہیں شاید جیلم میں موجود نہیں تھے، ان کے پیچھے CCTV لگی ہوئی تھی. آپ نے بھی یہ باتیں کر دی اور لوگوں کو تک بھی چلے گی، تو آپ اس بارے میں دوبارہ ہمیں بتا دیں عوام الناس کو کہ جو مفتی صاحب والا جو معاملہ تھا، جیلم میں آئے تھے اور وہ جیلم میں موجود نہیں تھے، ان کے پیچھے CCTV لگی ہوئی تھی. یہ سارا تھوڑا سا اس چیز کی وضاحت دوبارہ کر دیں. اچھا، اور ایک چیز ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان چیزوں کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ یار یہ اماد الاسلام صاحب تو اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس کا تو رابطے نہیں ہوا مفتی صاحب سے. تو ان چیزوں کا اماد الاسلام صاحب کو کیسے پتا ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں ذرا. میں وضاحت کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں. پہلے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالی کا دل سے احترام کرتا ہوں اور اپنے تمام علماء دیوبند اکابر کا دل سے احترام کرتا ہوں. علمی اختلاف ہونا اور چیز ہوتی ہے اور ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے. جیسا کہ علی بھائی کے بارے میں نے باتیں کی آپ کے سامنے، میں نے رجوع کی، اللہ کے فضل سے ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو پہلے تو یہ بات بتاؤں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس میں کراچی اس لیے گیا تھا کہ وہ تشریف لائیں جہلوں. آپ نے ویڈیو دیکھی، ان کے چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جہلم آ رہا ہوں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ اماد بھائی میں آ رہا ہوں، آپ ان کے ایڈمن صاحب سے جا کے مل لیں. حالانکہ میں نے خود علی بھائی کو چیلنجز دیے ہوئے تھے اور میں آپ کی ویڈیو کے توسط اس طرح کہوں گا، میں نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں علی بھائی کے اگینسٹ جو چڑھائی تھی مناظرے کی. میں کوئی مناظر نہیں ہوں، میں اللہ کے فضل سے اللہ کا داعی ہوں، اللہ کے رسول کا داعی ہوں. تو مفتی صاحب مجھ سے رابطہ کرتے، میں اس سے ملاقات کروا دیتا. یہ جو آئے ہیں، آنے سے پہلے مجھے جہلم کے کچھ علماء نے کہا ہے، یقین مانے اللہ کی قسم، یہ حقیقت بات ہے. انہوں نے کہا آپ ان کو ایڈمین صاحب سے بات کریں، ان کو روکیں، وہ جہلم شہر نہ آئیں.
اور یہاں ایک ہمارا ایک مدرسہ مشہور معروف ہے، وہاں علماء کا اجلاس ہوا، انہوں نے بیٹھ کر مشاورت کی، انہوں نے کہا اس مناظرے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہم اس سے بری و ذمہ ہیں۔ تو جب کہ یہاں کی سارے نظامیہ اور علماء بری و ذمہ وہ اس میں داخل اندازی نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر مفتی صاحب کو منع بھی کیا گیا، تو پھر مفتی صاحب کا نہیں بنتا تھا آنا، اور پھر جدھر آئے ہیں تو مجھے پھر علماء نے کہا کہ یار وہ آ گئے، یہ تو انہوں نے غلط کیا ہے، یقین مانے کچھ علماء نے مجھے کہا کہ غلط کی ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہماری الٹا بدنامی کرائیں گے۔ بالکل انہوں نے پھر شاندار چو میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ انجینئر صاحب میں آ گیا ہوں اور 48 گھنٹے کا آپ کے پاس وقت ہے، آپ مجھ سے بات کریں۔ دیکھیں حمزہ علی باسی صاحب آئے، الیاس بھائی آئے، منگل والے دن جہلم اکیڈمی میں علی بھائی سے ملنے، وہ پہلے رابطہ کر کے آئے، ان کے ایڈمن سے کیا، اکیڈمی والوں سے کیا۔ میری پرسنل رائے ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہم مجھے بتا دیتے یا پھر کراچی میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتے کہ میں ہفتے کے بعد آ رہا ہوں یا 48 گھنٹوں کے اندر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر تشریف لاتے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ ادھر آ کے انہوں نے جو بنائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج مجھے کئی فون سے کالز آئی ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، تو میں نے کہا میں نے سچی بات کی ہے، میں کوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں نے کوئی ان کو ڈی ویلیو نہیں کیا، وہ ماشاءاللہ عالم دین ہے، وہ رہیں گے، وہ مفتی ہے، وہ رہیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، مگر سچی بات تو بتانی چاہیے۔ ٹروتھ از آلویز بٹر، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، یہ بات میرے بھائیوں یقین کر لیں، سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ انہوں نے ادھر آ کر یہ کام کیا ہے، اس پر بھی علماء مخالفت کر رہے تھے، ان کو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد علی بھائی کا وہ کمنٹ بھی آیا کہ یار دیکھ لیں کہ یہ سٹی ڈی والے تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈی پی او صاحب نے منع کیا ہوا تھا علی بھائی کو کہ آپ نے ایسے ریپلائی نہیں کرنا یہاں، کیونکہ پاکستان میں بین ہے مناظرہ۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب کو شوق تھا، میری بچپن کی خواہش ہے کہ میں علی بھائی سے ملوں، تو علی بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اب بات کر لیں۔ آ کر 5 مہینوں کے بعد ریپلائی آ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے مہینے پہلے دن ہی ریپلائی آ جاتا، نادر بھائی ہیں، میں ہوں، اکیڈمی پوری بھری ہوئی ہے، ان کے ذریعے جواب دے دیتے۔ تو یہ انہوں نے غلط کیا۔ پھر اسی طرح جیلم شہر کے اندر وہ نہیں رہے، مجھے خود علماء نے ادھر بتایا کہ وہ سیالکوٹ ہیں، وہ جی کھاری ہیں، وہ جی ٹلہ جوگی ہیں، وہ جی ادھر نہیں ہیں، وہ سوئے۔ میں نے کہا، اور یقین مانے میں نے فون کیے، کالز کی، جن کا انہوں نے نمبر دیا تھا وہ ہمارے بھائی ہیں، عالم ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے میرے کال ریسیو نہیں کی۔ اوروں کو میں نے کالز کی جو ان کو مفتی طارق مسعود صاحب کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے تھے، انہوں نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے۔ اور ایک دو نام اور بھی ہیں، میں نام وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، تو اور آج بتا بھی دیا انجینئر صاحب نے کہ وہ بائی ایئر آئے ہیں، تو یہ بھی ان کا ایک جھوٹ پکڑا گیا۔ میں تو یہ کہوں گا جی کہ وہ بائی ایئر آئے ہیں، کیونکہ میرا شاگرد ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ ان کو لینے کے لیے گیا گاڑی پہ، میرا شاگرد ہے مجھ سے بڑا ہے، اس نے میرے پاس قرآن پاک پڑھا، مجھ سے اذان سیکھی، وہ لینے کے لیے گیا مفتی طارق مسعود صاحب کو، اس نے خود مجھے بتایا فون پہ کہ اماد بھائی میں ان کو گاڑی پہ لینے کے لیے گیا ہوں۔ تو مفتی صاحب جو ہیں وہ جیلم شہر کے اندر نہیں تھے، میں نے کالز کی، کسی نے ریسیو نہیں کیا بھائی مناظرہ کے لیے، ایون کہ مجھے پتا چلا علی بھائی کے اسٹوڈنٹ نے، اکیڈمی کے ساتھیوں نے، علی بھائی نے بھی فون کالز کی، اس کو ریسیو نہیں کیا، یہ میں اینی شاید ہوں، میرا بھی نمبر ریسیو نہیں کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح ہوئی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، او بھائی یہ فتح نہیں ہے، یہ ون سائیڈڈ آپ نے فتح کی ہے کہ بلے بلے لڑیاں پاؤ، مٹھائیاں کھاؤ، گلاب جامن کھاؤ، ہاں جی، اور یہ رسگلے کھاؤ، ہاں جی، فتح نہیں ہوتی ہے۔ فتح ہوتی ہے جب مناظرہ ہوتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو علمی ڈسکشن ہوتی ہے، پھر فتح ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ڈیمیج مینجمنٹ کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن صحیح حدیث کیا کہتی ہے، اور عقائد اہل سنت والجماعت دیوبند کیا ہیں، اور مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو، کیونکہ حضرت
तकी उस्मानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे थे कि मीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर मैंने बात करनी है, तो सही हदीस के एंगल से देखा जाए तो मौला अली तो हक पर हैं, बेशक मौला अली हक पर हैं, मगर हम कहते हैं कि अमीर माविया रज़ी वो भी सहाबी हैं, उनसे जो ये मामला हुआ है वो भी अल्लाह से राजी हो इंशाअल्लाह, बेशक रजी अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो जन्नती हैं, मगर मौला अली हक पर। मगर इस पर मैं कहूंगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलम शहर के अंदर नहीं थे, वो कहीं और ही रहे हैं मेरे, क्योंकि कॉज मेरे भी, और इन्होंने, अच्छा एक और बात बताओ, कुछ उलमा ने कहा जी आप आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, जहां मुलाकात के लिए गया तो दिन गुजर गया, जोहर गुजर गई, असर गुजर गई, मगरिब गुजर गई, इशा के बाद कहते हैं जाओ जी अपने अपने घर च, ठीक है। और इन्होंने वीडियो भी बनाई, पहले इन्होंने शानदार चौक में, उन उलमा का मैं नाम नहीं लूंगा, इन्होंने वीडियो भी बनाई, मुझे कहते हैं हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, तो लगभग चले गए नास के वीडियो बढ़ा के, मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने ही उलमा उनके कह रहे हैं, उनके अपने उलमा ने वीडियोस बनाई, बाद में कहते हैं जी आपको इसलिए नहीं बताया सिक्योरिटी का मसला था, तो मैं कि यार मेरे साथ सिक्योरिटी का मसला था, मैं कोई बहुत बड़ा कोई अल्लाह माफ करे है, और कराची में जो बंदा मिलकर आ रहा है उनको कह रहे हैं भाई जेलम में आप तशरीफ ले आए, उसके साथ सिक्योरिटी का क्या मसला था। यहां से झूठ एक पकड़ा जाता है इन उलमा का, मैं यहां इन उलमा को भी कह रहा हूं कि आपने झूठ बोला मेरे साथ, मैंने उनके मुंह पे कहा आपने झूठ बोला है, और झूठों के मेरे भाइयों ये बात मैं कहूंगा, झूठ बोलने वाला कभी कामयाब नहीं होता, सिद्ध को यूंजी वल किज़्ब युहलिक, झूठ हलाक करता है और सच निजात देता है। तो ये सारा प्री प्लान था, अपना ही साथी इनका कह रहा है जेलम शहर का कि ये असल में रेटिंग का सिलसिला था, ये पूरा प्री प्लान था, और यकीन माने प्री प्लान था ये सारा, यानी पहले मनसूबा बंदी की गई थी, हमने यूं यूं करना है। अगर ये मामला होता सही है, अगर ये सच्चे होते तो ये जुम्मे वाले दिन तशरीफ लाते और शानदार चौक में वीडियो बना लेते, इनको पता था अकेडमी संडे को खुल जाती है, फिर रिप्लाई भी आ जाता। तो इस पर मैं ये समझता हूं ये फतह नहीं हुई है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, फतह उस दिन होगी जब ये आमने सामने बैठ कर डिबेट करेंगे, इल्मी डिस्कशन करेंगे, फिर पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल। अच्छा इमादुल इस्लाम साहब, जाते जाते आपसे आखिरी बात करना चाहूंगा कि आपने तमाम चीज़ों पे माशाल्लाह रजू भी कर लिया, जो आपने इल्ज़ामात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला साहब पर लगाए थे, और अलल ऐलान ये जो आपने रजू किए, अल्लाह ताला आपको अजर दे इन चीज़ों पर, अल्लाह ताला, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला भी माफ़ कर देगा और इंजीनियर साहब भी आपको माफ़ कर देंगे। तो आपका नेक्स्ट जो है वो लाहे अमल क्या होगा? आप जो बंदियत में ही रह के जो है वो तबलीग का काम करेंगे, या आपका काम इतादे उम्मत होगा? बस जाते जाते आखिरी बात शॉर्ट ये बता दें हमें। मैं इतना ही कहूंगा कि जो काम मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं ना, 3 दिन पहले घर में मशवरा किया, वालिदैन ने, बड़ों ने कहा, मेरे वालिदैन जो मुझे फरमाएंगे मैंने ऐसे ही करना है, और मेरे कजन, मेरे दोस्त अहबाब कि मैंने इत्तेहाद उम्मत पर काम करना है, अपने यानी कि तबलीगी जमात में रहते हुए, अपने मसलक में रहते हुए, मगर फतवा कुफर का नहीं लगाना, किसी की तकफीर नहीं करनी, किसी को जिंदगी नहीं कहना, किसी को गुमराह नहीं कहना। जो मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं काम, मैं माशाल्लाह 3-4 हफ्ते पहले मिलने भी गया था, तो उन्होंने फरमाया था बेटे जो सही हदीस से बात करता हो ना उससे मुनाजरा नहीं करना, ये बात उन्होंने फरमाई। तो मैं इत्तेहाद उम्मत पर काम करता कि हम इल्मी इख्तिलाफ रखते हुए नफरत ना करें, इल्मी इख्तिलाफ रखते हुए हम यानी कि बुग़्ज़ न रखें, कीना ना रखें, जैसे जाहिद गामदी साहब भी कहते हैं, मगर मैं अपने तबलीगी जमात, अपने अकाबिर के साथ हूँ, मगर नफरत नहीं करनी। जो मौलाना तारिक जमील साहब का मजहब है और मेहनत है, मैं उसी पर इंशाल्लाह चलता रहूंगा और गामजान रहूंगा इंशाल्लाह। इमादुल इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त एक चीज मैं आपके तवज्जुह से अर्ज कर दूं जी जी, कि अली भाई से मैंने पहले अल्लाह से माफी मांगी है, अली भाई से मैं आज पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहा हूँ कि अली भाई मुझे माफ कर दें। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रावी है कि माफ करने से, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, माफ करने से या माफी देने से अगर इज्जत मुकाम कम हो तो क़यामत वाले दिन मुझसे इज्जत ले लेना। इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं है।
بے شک بے شک، تو ایسے ہی۔ میں معافی مانگتا ہوں علی بھائی سے بھی، جو میں نے ان کے اوپر جتنے بھی الزام تراشیاں کی، بہتان بند ہے، زندگی کے لفظ اللہ معاف کرے، ملحد والا کہے، میں سب پر استغفار کرتا ہوں۔ اور میں یہ خواہش کروں گا، میری گزارش ہے کہ علی بھائی بھی اپنے آفیشیل پیج پر مجھے کہیں جی ماد بھائی میں نے آپ کو بھی معاف کر دیا ہے، تو مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اتنی بس ٹھیک، گزارش ہے۔ چلے بہت بہت شکریہ ماد الاسلام صاحب، ہمیں وقت دینے کا آپ کے ہم شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ انجینئر صاحب بھی آپ کا یہ میسج دیکھ لیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی آپ کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔